قیامت کے دن بھی اس بندے سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا، اس لیے بندے کی بجائے اللہ بیٹی سے سوال کرے گا۔ میرے ملت کے غیور نوجوان، اس معاشرے میں جس بات کو اعزاز سمجھا جاتا تھا، قرآن مقدس نے آ کے بتا دیا، دنیا والو جس بیٹی کو دیکھ کر تم سر جھکا کے چلتے ہو، اسلام آ گیا ہے، اب سر جھکا کے نہیں بلکہ سر اٹھا کے چلنے کا ٹائم آیا ہے۔ تو آئیے میں ایک روایتی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کو واضح کر سکوں۔ یہ وہ باب ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں صرف بتایا نہیں بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ دنیا کے سامنے رکھو، اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، پھر اسلام والا، کلمہ پڑھنے والا سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے چلے گا کہ آیا اسلام اس کو کتنی آزادی عطا کرتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوتا ہے اور اس کو میرے حضور نے مسئلہ ارشاد فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ اسلام کا قانون یہ ہے، الاسلام ینہدم ما مضی، فرمایا تم نے زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے، جتنے جرائم کیے تھے، کلمہ پڑھنے کا کمال یہ ہوگا تمہارے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، گناہ مٹ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد در مصطفیٰ پہ آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے کہا اسلام سارے گناہ مٹا دیتا ہے، آپ کا فرمان برحق ہے، میں مانتا ہوں میرے گناہ مٹ گئے، لیکن میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا تھا، جب رات کو سوتا ہوں وہ گناہ مجھے چین سے سونے ہی نہیں دیتا، رات کو سکون نہیں آتا، سکون کی نیند نہیں آتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ذرا بتا تو صحیح وہ تیرا جرم کیا ہے، وہ گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، جس وقت میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو میں لوگوں کو مشورے دیتا، ان کو ترغیب دیتا، اسے زندہ دفن کر دو۔ میں کسی بچی کو زندہ نہیں رہنے دیتا، میں تجارت کے لیے فلاں علاقے میں چلا گیا، میری بیوی حاملہ تھی، میرے جانے کے بعد میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، میری آنگن میں بیٹی کھیلنے لگ گئی، تو میری بیوی نے میری بیٹی کو باپ کی محبت کا درس دیا، محبت کا سبق سکھایا۔ کل یہ باپ آئے تو کہیں ایسا نہ ہو اسے زندہ دفن کر دے، یہ جب باپ سے پیار کرے گی، محبت کرے گی، اس کا باپ اسے زندہ درگور نہیں کرے گا۔ لیکن میں جب واپس پلٹ کے آیا، میں نے دیکھا میرے آنگن میں میری بیٹی دوڑ رہی ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ کہا اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اللہ نے یہ رحمت بیٹی عطا کی ہے۔ کہنے لگا میں تو سیخ پا ہو گیا، جسے قرآن نے کہا تھا نا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کظم سے نکلا ہے، اتنا سیخ پا ہوا کہ میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ میں نے کہا میرے گھر میں بیٹی، میں نے بیٹی کو پکڑا، گھسیٹ کے لے کے گیا، آج بیٹی کو زندہ دفن کر کے آؤں گا، واپس نہیں آتا۔ لیکن قربان جاؤں، میں جب گڑھا کھود رہا تھا میرے چہرے پہ پسینہ آ گیا، تھکاوٹ ہوئی، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ میری بیٹی کیا کرتی ہے، اپنا دوپٹہ لے کے میرا یوں پسینہ صاف کرتی ہے، کہتے ابا تجھے تھکاوٹ ہے، تجھے درد محسوس ہوگا، تکلیف ہوتی ہے، ذرا میں پسینہ نہ صاف کر دوں۔ اس نے پسینہ صاف کیا، پھر میری بیٹی نے دیکھا میرے ابے کو پیاس لگی ہوگی، قریب چھوٹا سا گڑھا تھا، میں نے اس سے دوپٹہ میری بیٹی نے اپنے پانی سے یوں تر کیا، مجھے کہا ابا ذرا وہ اوپر کرو۔ جیسے پرندہ چونچ میں رزق لا کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، میرے منہ میں یوں قطرے ڈال رہی تھی، لیکن میرے دل میں محبت کا مادہ پیدا نہیں ہوا۔ آخرکار میں نے زندہ دفن کر دیا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے، میں رات کو سوتا ہوں، میرا گیروان میری بیٹی پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے بتا تو نے مجھے کس جرم میں دفن کیا تھا۔ آئیے میرے ملت کے غیور نوجوان، جب یہ واقعہ در مصطفیٰ پہ پیش ہوا، میرے اور آپ کے پیارے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے محبوب رونے لگ گئے۔ میرے محبوب نے اس وقت جو پیغام دیا ہے ذرا سنیے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا اے امرؤ القیس سن لے، جا میری دنیا کو پیغام دے دے کہ میں نے تُونے بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے، میں محمد ہو کر تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، جس بندے کو اللہ دو بیٹیاں عطا کر دے فَأَدَّبَ تَعْدِيبَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وہ اسے ادب بھی سکھا دے، علم بھی پڑھا دے، شادی بھی کر دے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے کہا کل قیامت کے دن یوں میرے حضور انگلیوں کا اشارہ کر کے کہتے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، ان کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، میرے اور اس بندے کے درمیان میں بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ میرے ملت کے غیور نوجوان، اگر آپ کا ضمیر جاگتا ہے، اگر دماغ حاضر ہے، اس طالب علم کی گفتگو کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کیا کہا؟ فرمایا جس بندے کو رب کائنات دو بیٹیاں عطا کر دے، ادب بھی سکھائے، علم بھی پڑھائے، فرض بھی ادا کر دے، یوں دو انگلیوں کا اشارہ کیا۔ میں نے کتب سیر کا مطالعہ کیا،
किया, कुतुब अहादीस की वर्ग गर्दानी की, कुरान की तफासिर का मुताला किया। मैंने कहा कोई अमल तलाश करूं, क्या एक आदमी सारी जिंदगी तहज्जुद पढ़ता रहे, क्या वो मेरे नबी के बराबर खड़ा होगा? मुझे कोई रवायत नहीं मिली है। मैंने बड़ी जुस्तजू की है, कोई आदमी अगर सारी जिंदगी इशराक और चाश्त की नमाजें पढ़ता रहे, क्या वो मेरे नबी के बराबर खड़ा होगा? मुझे कोई रवायत नहीं मिली है। कोई आदमी सारी रात इबादत करता रहे, दिन को रोजा रखता रहे, तलवार चला के जिहाद करता रहे, क्या मेरे नबी के बराबर खड़ा होगा? मुझे कोई रवायत नहीं मिली है। तो पता ये चला सारी इबादतें एक तरफ है। मेरे नबी ने कहा अपने बेटी की तरबियत कर दो, तालीम दे दो, ये इतना बड़ा अमल है, कल क़यामत के दिन ये बंदा प्यारे नबी के बराबर खड़ा हो जाएगा ना। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये मगरिब हमें सबक सिखाता है, ये मगरिब हमें तालीम देता है औरत का मकाम क्या होता है, औरत का दर्जा और ताजीम क्या होती है। नादानो, तुम तो कल पढ़ रहे हो, तुम तो हाशिया चीन हो। मेरे अरबी माही के मेरे मुस्तफा ने उस वक्त पैगाम दिया था जब अभी तक दुनिया के अंदर इल्म का शऊर भी नहीं आया था। मेरे महबूब ने उस वक्त ये पैगाम दे दिया था। आइए जरा गौर करें, एक सिहाबी खड़ा होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आपने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हों, अगर किसी की 1 बेटी हो तो फिर क्या हुक्म है? मेरे महबूब ने फिर इरशाद फरमाया अगर एक भी बेटी हो, अदब तादीबहा व अहसन तालीमहा, अदब भी सिखाए, इल्म भी पढ़ा दे, फरमाया वो भी कल मेरे बराबर ऐसे ही खड़ा होगा जैसे ये 2 अंगुलियां बराबर है, इनमें फासला नहीं, मेरे उसके दरमियान में फासला नहीं होगा। और मुस्तदरक में इमाम हाकिम ने 4 बेटियों का भी जिक्र किया है। मतलब ये है जिसको भी रब्बे कायनात बेटी अता कर देता है, उसके साथ प्यार मोहब्बत करना तुम्हारा काम है, अदब सिखाना तुम्हारा काम है, तालीम देना तुम्हारा काम है। फिर देख आमिना के लाल उसको किस दर्जे पे खड़ा कर देते हैं ना। फिर मेरे और आपके प्यारे आका ने जो ऐलान किया बीबी फातिमा ज़हरा की विलादत पे, दुनिया वालों आइए, ये टुक जुमला अगर मुझे कोई आदमी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े दानिश्वर के कौल में दिखा दे ऐसा जुमला, तो मैं उसे मानूं। कायनात में कोई जुमला ये नहीं दिखा सकेगा। मेरे और आपके प्यारे आका ने एक जुमला फरमाया, बेटी का दर्जा क्या होता है? फरमाया इन बेटियों की बात करते हो, सुन लो, अल फातिमा बदअतुम मिन्नी, फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा बन के आई है ना। मेरे हबीब लबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी का क्या दर्जा बयान किया, क्या पैगाम दिया। बाप और बेटी की मोहब्बत क्या होती है, कभी हमने इस मंजर को देखा नहीं है, कभी हमने इस मंजर को गौर से नहीं देखा। आइए थोड़ा सा इशारा करना चाहता हूं, मेरे हुजूर बीबी फातिमा से कितना प्यार करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे। साहिब अगर ज़ौक हो, अगर थोड़ा सा गौर करे, इस तालिब इल्म की ये पैगाम जो है इसको दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें। मेरे हुजूर कितना प्यार करते हैं। जब शहजादी की शादी कर दी, नमाज पढ़ने के लिए जाते, तो जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हुए भी बेटी के घर से होके जाते और वापसी पर भी बेटी के घर से होके आते थे। तो 5 नमाजें हैं। आमिना के लाल दिन और रात में 10 मरतबा अपनी शहजादी के घर में जाते हैं। अगर जिहाद के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे आखिर में अपनी बेटी के घर में जाते हैं। जब जिहाद से पलट के आते हैं तो सबसे पहले बेटी के घर में आते हैं। दुनिया को पता चल जाए कि जो लोग बेटी को पैदा करने पर आर महसूस करते थे, इस्लाम वालों, सर झुकाने की बात नहीं है, सर उठा के चलने की बात है कि मेरे महबूब ने क्या दर्जा दिया है। एक रवायत तो मैंने मोहब्बत की ये भी पढ़ी है, शायद हो सकता है आपने समात ना फरमाई हो, लेकिन बड़ी मोहब्बत से अर्ज करना चाहूंगा, जरा दिल और दिमाग को हाजिर कीजिए। जब शहजादी की शादी हो गई ना, मकान हुजूर के मकान में और बीबी फातिमा के मकान में थोड़ा सा फासला था। तो अब आप एक मरतबा बातें कर रहे थे तो मेरे हुजूर फरमाते हैं, बीबी शहजादी तुम अपने मकान में रहती हो ना, सुबह की नमाज से लेकर जोर की नमाज तक टाइम बड़ा ज्यादा होता है, मेरा जी करता है मैं आपसे मुलाकात करूं, आपको देख लूं, लेकिन आप जरा फासले पे होती हैं। काश ये करीब मेरे मकान होता ना तो ये मंजर जरा अच्छा हो जाता। बीबी फातिमा कहते हैं ये पड़ोसी के जो मकान है ना, ये फला सियाबी का है, अगर आप उसको फरमा दे तो वो आपको दे देगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं इशारा भी कर दूं तो वो मकान तो दे देगा, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि आखिर उसका भी तो दिल करता होगा ना मेरा मकान हुजूर के मकान के करीब हो जाए ना, उसका भी तो जी चाहता है ना मैं हुजूर के पड़ोसी रह जाऊं। मेरे हुजूर ने पैगाम नहीं दिया, बस ये चलते चलते खबर उस सियाबी के पास चली गई। जब उसके पास गई वो दौड़ के आया, आके कहने लगा हुजूर ये मकान क्या है, हमने तो सारी कायनात ही आप पे कुर्बान कर दी है ना, ये मकान में आपकी शहजादी को अता कर देता हूं, यहाँ क्या हम करें। अब जो मोहब्बत भरी बात आपने कभी नहीं सुनी होगी, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूं, इस रवायत को ज़हन में रखे जाइए। जब बीबी फातिमा ज़हरा ने इस मकान में रिहाइश रखी ना, दरमियान में दीवार थी, मेरे हुजूर फरमाते फातिमा
اس کا ذرا روشن دان بنا دو نا, جب میرا جی چاہے گا میں تجھے دیکھ لیا کروں گا نا. عزیزان گرامی, کتنا پیار کیا میرے حضور نے اپنی بیٹی سے, کتنی محبت کا پیغام دیا. آج ہم بھی ہیں, آج ہم بھی, لیکن یہ ضرور کہوں گا مغرب کو یہ اعتراض کرنے کا موقع کیوں ملا؟ اس لیے کہ ہم نے بیٹی کو وہ مقام نہیں دیا, وہ درجہ نہیں دیا. ہم نے اسلام کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. مجھے بتائیں, میں آپ سے اگر ایک سوال کر لوں تو ناراض تو نہیں ہوگے؟ بولیے محبت سے. تقریر کے لیے میں نہیں کہتا سبحان اللہ کہیں, مجھے نہ کبھی ضرورت ہوئی ہے, میں نے تو سبق سنانا ہوتا ہے. یہ جنہوں نے لچھے دار تقریر کرنی ہے ان کا مسئلہ ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بڑی محبت سے, صرف آپ کے دماغ کو متوجہ کرنے کے لیے. ہم بیٹی سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے محبت سے. کرتے ہیں, پکی بات ہے. اب میں دلیل لینا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے, آپ مکان بیٹے کے نام الاٹ کراتے ہیں یا بیٹی کے نام؟ اچھا, گاڑی, بینک بیلنس, رقبہ, اب بیٹی کو کیوں نکالا درمیان سے؟ زبان سے تو کہتے ہیں نا بڑی محبت کرتا ہوں, بڑا پیار کرتا ہوں. میرے ملت کے غیور نوجوان, زبان سے کہنا کچھ اور ہوتا ہے, کر کے دکھانا کچھ اور ہوتا ہے. آج بینک بیلنس ہے تو بیٹے کے نام ہوتا ہے, رقبہ ہے تو بیٹے کے نام ہوتا ہے, گاڑی ہے تو بیٹے کے نام ہے, مکان ہے تو بیٹے کے نام ہے, بیٹی کے نام کچھ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم زبان سے تو کہتے ہیں, لیکن میرے محبوب نے جو پیغام دیا تھا اس پہ عمل نہیں کیا, جس کی وجہ سے انگریز کو یہ موقع مل گیا کہ یہ عورت سے محبت نہیں کرتے. میرے ملت کے غیور نوجوانوں, آئیے پہلا روپ جو اسلام نے دیا وہ بیٹی کا روپ ہے. اب آئیے دوسرا روپ کون سا ہے؟ دوسرا روپ اسلام نے دیا بہن کا روپ دیا. بہن اور بھائی کی کیا محبت ہوتی ہے, کیا پیار ہوتا ہے. اگر میں آپ کو تھوڑی سی دعوت فکر دے دوں, کبھی تھوڑا سا اللہ توفیق عطا فرما دے, صبح کی نماز پڑھ لینا, نماز پڑھنے کے بعد قرآن مقدس کھول لینا, قرآن مقدس میں سے 20واں پارہ نکالنا, 20ویں پارے میں سے سورہ قصص نکالنا. سورہ قصص کو کھولنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینکا گیا تھا, اس وقت آپ کی بہن کیا کر رہی تھی اور دریا کے ساتھ کیسے کیسے چلتی جا رہی تھی, یہ پورا بہن بھائی کا کردار اور منظر قرآن نے پیش کیا ہے. لیکن ہم نے تو میرے ملت کے غیور نوجوان ناول کا تو مطالعہ کیا ہوگا, ڈائجسٹ تو پڑھا ہوگا, کہانی کو تو پڑھا ہوگا, لیکن کبھی نہیں پڑھا تو اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا ہے. کبھی اس منظر کو سامنے لائیں کہ جس وقت پیارے آقا دو عالم علیہ السلام نے یہ منظر بیان کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے دل کی کیفیت کیا ہوتی تھی, دل تڑپتا کیسے تھا بہن بھائی کی محبت کے لیے. اس منظر کو سامنے رکھیں تو پھر بہن بھائی کا جو پیار ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. نہیں تو میں سیرت نبوی کی بارگاہ میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں. ذرا آنکھیں بند کر کے در مصطفیٰ پہ آ جائیے. میرے حضور نے کیا ہمیں پیغام دیا تھا؟ آئیے ذرا دل کی دنیا کو ذرا دنیا سے خالی کر کے ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے اس دل کو ذرا پیارے محبوب کی محبت کی طرف لے کے جائیے, حضور کی سیرت کی طرف لے کے چلیں. دلوں سے واقعی خیال نکال دیں, دنیا کے خیالات نکال دیں. بس ایک نقشہ ذہن میں رکھیں, میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حقیقی بہن نہیں تھی, ردائی بہن تھی. بی بی حلیمہ کا دودھ پیا تھا. بی بی حلیمہ کی شہزادی کا نام آپ نے سنا ہوگا, بی بی شیمہ. پرانے زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا, دیکھتے تھے گھروں کے اندر جدو دیگے دا ٹائم ہوئے نا, ماں روٹی پکاوے نا تے پتہ کی آختی نکے دے کاکی ہوندے نا, بیٹی نو آدھی آدھے بیران چاہ بیر کھڑا کے میں ذرا روٹیاں پکا لواں. تے جس وقت بین بیران چاہ تے لے جاوے نا, ڈاک تے لئی ودی ہوندی ہے, بیرار رنگ دا کالا بھی ہو سی نا, بین کی آخ سے میرا بیراتا چان ورگا لگتا ہے نا. قسم سے کہتا ہوں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج تو وہ پیار والا رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے, وہ محبت والا رشتہ نہیں رہا جو آج سے 30-40 سال پہلے تھا. آج اس جدید دنیا نے جیسے ہمیں کلوز بھی کیا ہے, اسی طریقے سے دور بھی کر دیا ہے. موبائل نے اتنا کلوز کر دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہزاروں میل کے فاصلے پہ بیٹھا ہے, 1 منٹ میں بات ہو سکتی ہے. اور اتنا دور کر دیا ہے, ایک بیٹھک میں 4 دوست بیٹھے ہیں, ہر دوست اپنا موبائل کھول کے بیٹھا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں میرے سامنے